بزرگان محترم، کچھ باتیں کل کا جو دن آنے والا ہے اس تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ احمد اللہ صاحب راندیری علیہ الرحمہ۔ آپ میں سے بھی جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان میں سے بہت سو نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ حضرت کی عادت شریفہ یہ تھی کہ بیان، واعظ، تقریر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں ان کا ایک مشہور کلام ہے، مشہور نعت ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آج کے ہمارے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اول وہ کلام آپ کی خدمت میں رکھنا ہے کہ معراج پر پہنچے جو نبی، معراج پر پہنچے جو نبی، ظاہر ہوئے راز خفی۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا تو وہاں جو راز خفا میں تھے، پوشیدہ تھے، وہ ظاہر ہوئے کہ معراج میں جو پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی، بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ۔ رضوان نے دی بڑھ کر یہ صدا، رضوان جانتے ہو کدھر اشارہ ہے؟ جنت کا جو داروغہ ہے، تو حدیث پاک میں ان کا اسم اور ان کا نام کیا ذکر کیا گیا؟ رضوان جو ہیں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور جہنم، اس کا جو داروغہ ہے ان کا نام حدیث پاک میں مالک ذکر کیا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ رضوان نے دی بڑھ کر یہ صدا، کیا نور ہے صلی علی، شمس و قمر ان پر فدا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ رضوان نے دی بڑھ کر صدا، کیا نور ہے صلی علی، شمس و قمر ان پر فدا، کشف الدجا بجمالہ۔ حوریں کھڑی تھی صف بصف، حوریں کھڑی تھیں صف بصف، تھا جام کوثر کف بکف۔ حوریں کھڑی تھی صف بصف، تھا جام کوثر کف بکف، بولی زہے عز و شرف، حسنت جمیع کہاں جمالی ہے؟ ابھی شروع ہوا، جمانے دو۔ ہاں، خصالی، حسنت جمیع خصالی، یہ ہے اصل آپ کو سنانا۔ الفت نبی کی ہے اگر، یعنی محبت، الفت نبی کی ہے اگر، طاعت نبی کی جلد کر، الفت نبی کی ہے اگر، طاعت نبی کی جلد کر، سنت ہے سب سے خوب تر، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو فرمایا کہ اگر حضور سے محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آدمی حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا۔ 4-5 باتیں وقت رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ بعض حضرات ایک سوال کرتے ہیں کہ عیدین کی جو نماز ہے اس میں اذان اور اقامت کیوں نہیں ہے؟ عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس میں اذان اور اقامت کیوں نہیں ہے؟ تو آسان جواب تو یہ ہے
کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مروی ہے ہم وہ کام کریں گے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہم وہ نہیں کریں گے۔ مثال لے لیجیے، ایک قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں اور ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور سورہ توبہ شروع کرتا ہے، سورہ انفال ختم ہوئی اور سورہ توبہ اس نے شروع کی۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہاں بظاہر یہی لگتا ہے کہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں اور آپ دیکھیں گے تو جہاں سورت ختم ہوتی ہے اور جو ڈیزائن بنی ہوئی ہوتی ہے نئی سورت کے آغاز میں، نئی سورت کے شروع میں، وہی ڈیزائن اور وہی چیز مجھے اور آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گی کہ سورہ انفال ختم ہوئی اور براۃ من اللہ یہ نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ لیکن میں اور آپ اگر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آسان سا جواب یہ ہے کہ وہاں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آسان جواب یہ ہے کہ بھئی وہاں لکھی نہیں ہے، اس لیے ہم بسم اللہ کی تلاوت نہیں کرتے۔ پھر علماء نے جو جوابات اپنے طور پر دیے ہیں خیر دیے ہیں، لیکن آسان جواب یہ ہے کہ بھئی لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی وہیں سے پڑھنا شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی سورہ انفال کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا تھا اور ان اللہ بکل شیء علیم یہاں پر آ کر اس نے قرآن کریم کو بند کر دیا اور اسے کوئی تقاضا تھا وہ پورا کرنے کے لیے گیا اور پھر وہ دوبارہ واپس آتا ہے اور آنے کے بعد جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا تو اب تعوذ کے ساتھ تسمیہ اس کی بھی تلاوت کرے گا۔ کیوں؟ تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ سورہ برات ہے اس لیے، بلکہ وہ اس لیے تلاوت کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ آداب تلاوت میں سے، آداب تلاوت میں سے ہے، اس لیے اس کی تلاوت جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس وجہ سے کرنا ہے۔ تو یہاں بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہم اذان اور اقامت نہیں۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، بڑے سے بڑا آدمی ہو اس کا تفرد اپنی جگہ، امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی عمل کرتا ہے خود یا یہ کہ وہ اس کو جاری کرتا ہے تو امت کے علماء، امت کے خواص اور ساتھ ساتھ عوام اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی کی مثال لے لیجیے اذان اور اقامت کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ کون ہے؟ صحابی تو ہے ہی، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ ہاں، نواسے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صرف اور صرف یہ سعادت، یہ خوش نصیبی حضرت عبداللہ بن زبیر، یہاں ایک بات یاد رکھیے، عربی میں کہتے ہیں عبداللہ اور اردو میں ہم عبداللہ بول دیتے ہیں، تو بہرحال جو بھی تلفظ ہو تو دال پر پھر ضمہ اور پیش کی تلاوت کی جاتی ہے، تو عبداللہ یا عبداللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر میں یہ سعادت لکھی تھی کہ ان کے ہاتھ میں بھی حکومت کی باغ دوڑ آئی ہے اور دارالخلافہ اور کیپٹل یہ مکہ مکرمہ رہا ہے۔ ورنہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی حکومت آئی لیکن دارالخلافہ، کیپٹل، راجدھانی یہ مکہ مکرمہ نہیں تھی۔
یا تو مدینہ منورہ یا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جانب جو ہیں تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کوفہ کی طرف، عراق کی طرف تشریف لے گئے، تو دارالخلافہ مکہ مکرمہ نہیں رہا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب باغ دوڑ آئی ہے، حکومت آئی ہے، اور بہت مختصر سا وقت ان کے ہاتھ میں حکومت کی باغ دوڑ رہی ہے، لیکن اس وقت دارالخلافہ کیپٹل اور راجدھانی انہوں نے مکہ مکرمہ کو بنایا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اب توجہ نہیں گئی اس طرف، دھیان نہیں گیا، یا پتہ نہیں کیا بات تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے اذان دلوائی کہ اذان پڑھو عید کی نماز سے پہلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ٹوکا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدین کے موقع پر ہم نے حضرت کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں، وہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوا کرتی تھی، لہذا آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ فوراً ٹوک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ جو سنت ہے حضور کی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہم عبادت اسی طریق پر کریں گے۔ تو خیر صحابی تھے، فوراً آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آ گئی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت نے کیا کیا کہ بھئی آپ کی بات صحیح ہے، جو ان سے عمل ہوا تو اس کے لیے معذرت جو ہے وہ انہوں نے کر لی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی نقش قدم نبی کے ہے، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اللہ سے ملنا ہے تو یہ سنت کا جو راستہ ہے وہ مجھے اور آپ کو ملائے گا۔ اسی لیے سنت کی بڑی اہمیت ہے اور بدعت کی بڑی قباحت ہے۔ یہ عبادات جو ہیں وہ توقیفی ہے۔ ہم خلفائے راشدین ان کی سنت کو لازم پکڑیں گے، اس لیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو باقی عبادت اسی طریق پر کرو، یہاں وہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگ بہت سے معاملات میں کیا کہتے ہیں، یہاں بات سمجھنے کی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ نیک ہی تو ہے، کیا ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نیک ہی تو ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں، اس میں ہو گیا، اس میں ہو یہ گیا کہ خلاف سنت ہو گیا۔ کیا ہو گیا کہ عمل خلاف سنت ہو گیا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا، ہم تو یہ نیکی کا کام ہے، شریعت میں یہ نیکی ہے، ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فارسی زبان میں کہا ہے کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزی، خلاف پیمبر کسے رہ گزی، تاب منزل نہ خواہد رسی۔ سعدی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں سن لو، اگر تم سنت کے خلاف چلو گے تو کبھی بھی منزل کو نہیں پا سکو۔ اگر اپنی منزل کو پانا ہے تو سنت کا راستہ کیا کرو، مضبوطی سے پکڑے رہو، اس پہ جمے رہو، تب تم جو ہے وہ اپنی منزل کے اوپر پہنچو گے، ورنہ تم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہو گیا کہ یہ خلاف سنت ہے۔ تو بہت سے مواقع پر لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ یہاں جتنا جو مجمع ہے یا جو گھروں پہ سن رہے ہیں تو اکثر روزے دار ہوں گے، رکھنا بھی چاہیے، جنہوں نے رکھا ہے اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اور آج کا مبارک دن ہے، بڑا دن ہے، اسلامی اعتبار سے
ظاہری اعتبار سے بھی آج کا دن بڑا ہے، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے تو آج کا دن بڑا ہے ہی، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی آج کا دن بڑا ہے، یاد رکھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسلامی تاریخ اور اسلامی دن مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تاریخ بدل جاتی ہے۔ ابھی مغرب کا وقت جیسے ہی ہوگا تو آپ دیکھنا یہاں گھڑی بھی اس طرح سے سیٹ کی ہوئی ہے کہ وہ تاریخ بدل جائے گی، اس میں بھی اسلامی تاریخ کیا ہو جائے گی، اس کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بدل جائے گا۔ تو مغرب بعد اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ آج کون سا دن ہے تو انگریزی اعتبار سے ہم کہیں گے بھائی تھرسڈے ہے، جمعرات ہے، تو وہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کہا کہ جمعہ ہے تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے نا، جمعہ کا وہ صحیح ہے، لیکن ہم میں سے کوئی کہے گا نہیں، کیوں؟ ہمیں عادت تھرسڈے کی ہے، اس لیے ہم کہیں گے نہیں، ورنہ ہے کیا؟ جمعہ۔ اسی لیے یہاں علماء نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، تو اگر کوئی مسلمان مغرب کے بعد سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو جمعہ کے جو سورہ کہف کے فضائل ہے پڑھنے کے وہ حاصل ہوں گے کہ نہیں؟ تو علماء نے کہا ہوں گے۔ تو بھائی وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے اعتبار سے آفٹر 12 o'clock 12 بجے کے بعد ہیں تو اس وقت تو ہم بحر نوم میں غرق ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ بحر نوم میں غرق ہوتے ہیں، تو اس وقت تو پڑھیں گے نہیں، پھر پتہ نہیں صبح جاب پہ جانا ہے یا کل تو عید ہے، لیکن ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو علماء نے لکھا فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اسلام کے اندر تاریخ کب بدل جاتی ہے؟ مغرب کے بعد جو ہے وہ بدل جاتی ہے، مغرب کے بعد وہ بدل جاتی ہے۔ تو اتنا آپ سمجھ گئے، اب اگلی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ آج کا دن ظاہری اعتبار سے بھی بڑا ہے۔ جو حضرات خاص طور سے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حجاج کے لیے مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں حجاج کے لیے رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی چھوٹ ہے اس کے اندر۔ وہ کیسے؟ عرفہ کے اندر، عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، ایک حاجی تمام اعمال کو انجام دیتا ہے لیکن وقوف عرفہ نہیں کرتا تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا۔ دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں حج کے اندر، اگر کسی وجہ سے وہ عمل یا وہ رکن رہ گیا تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ بدل ہے، کہ جرمانہ ادا کر کے، دم دے کر کے، یا بہرحال کوئی نہ کوئی شریعت نے اس کا بدل رکھا ہے، لیکن حج کا وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں، وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں الحج والعرفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ حج یہ عرفہ ہی کا نام ہے۔ حج کس کا نام ہے؟ عرفہ ہی کا نام ہے حج۔ البتہ اتنی گنجائش ہے، زمین پر پاؤں نہ رکھے مریض، کہ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کوئی حاجی بیمار ہو گیا اور وہ ہسپتال میں ہے، اب کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن علماء نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے پرانی کتابوں میں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا، یعنی بہت زیادہ دور بھی نہیں، چند سالوں پہلے، کہ جو حضرات بیمار ہو جاتے تھے حاجی حجاج، تو حکومت وہ چارٹر فلائٹ جو ہیں اس کا انتظام کرتی تھی اور ان کو اس کے اندر بٹھاتی تھی، اور عرفہ کا جو میدان ہے عرفات کا، اس کے اوپر سے کیا کر دیا جاتا تھا؟ گزار دیا جاتا تھا، اور وہاں سے گزار کر واپس ان کو ہسپتال میں رکھ دیا جاتا تھا، وہ حج ہو گیا۔ کیوں؟ باقی جو اعمال ہے چھوٹ گئے یا چھوٹیں گے اس کا بدل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے۔ یہاں حاضری ضروری ہے عرفہ کے اندر۔ تو اگر فضا سے گزر گیا، عرفات کا جو میدان ہے، علماء نے لکھا کہ فضا کے اندر سے اگر گزر گیا تب بھی یہ سمجھا جائے گا کہ اس حاجی نے کیا کر لیا؟ وقوف کر لیا، عرفہ کا کیا کر لیا؟
اس نے وقوف کر لیا، ایک رخصت اللہ اکبر اللہ نے دے دی کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے حاجی گیا ہے، اتنی مشقتیں برداشت کر کے. پہلے تو مالی مشقت کے علاوہ جانی مشقت بھی خوب ہوتی تھی کہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، تو اللہ نے رخصت دے دی. آج گویا کہ رات رکھی ہی نہیں، گویا کہ کہہ رہا ہوں رات تو آئے گی لیکن رات رکھی ہی نہیں شریعت نے. آج کا دن سب سے بڑا دن، جیسے یہاں یو کے میں بھی ہوگا، میرے خیال سے مغرب کا آخری وقت کہاں تک جائے گا؟ 9:17 شاید ہے نا، 9:17 تک جاتا ہے نا، اس سے آگے جاتا ہے 27 سوری 17 27 ہاں 9:27 تو کہتے ہیں کہ آج کا دن کیا ہے؟ سال کا سب سے بڑا دن ہے کہ آج 9:27. اسی طرح شریعت میں ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی آج کا دن سب سے بڑا دن ہے. اگر کوئی حاجی مغرب کی نماز تک وقوف عرفہ نہیں کر سکا، عرفہ کا وقوف نہیں کر سکا، مغرب کے بعد وہاں حاضری دے دیتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک اس کا حج ہو گیا. جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا ہے. کیوں؟ ہمیں تو مغرب نہیں پڑھنی ہے، عرفات میں تو پھر مغرب نہیں پڑھی جاتی. مغرب کے بعد حاجی کہاں نکل جائیں گے؟ مزدلفہ کے لیے نکل جائیں گے اور وہاں مغرب اور عشاء کو ادا کریں گے. لیکن آج کا دن یہ بڑھا دیا گیا، تو یہ سب سے بڑا دن ہے. اور الحمدللہ اکثر حضرات جو یہاں پر ہے وہ روزے سے بھی ہوں گے، تو ظاہری اعتبار سے بھی بڑا دن ہے، باطنی اعتبار سے بھی. جو بھی موقع ملے کچھ دیر بیان کے بعد اللہ سے مانگ لو. اور خاص طور سے جو غزہ کے مظلومین ہیں ان کے لیے، اور دنیا میں جو بھی مظلوم ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ مانگا جائے. اور اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، آگے جا کر ایمان کے لالے پڑنے والے یاد رکھنا. حالات اگر آپ گہری نظر دوڑائے یہاں بڑے خطرناک ہیں. اب ہمارے بچے کو یہ نہیں کہا جائے گا اسلام سے پھر جائے جیسے پہلے ہوتا تھا. ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، شودھی تحریک. پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک شودھی تحریک چلی تھی. پنڈت دیانند سرسوتی جو تھا، تو پنڈت دیانند سرسوتی نے یہ تحریک چلائی تھی اور مسلمانوں کو واپس کفر کی طرف لوٹانے کی تحریک تھی. آج کا جو دور ہے کوئی ہمارے بچے کو اگر یہ نہیں کہے گا اور بلکہ خود آ کے دعوت بھی نہیں دے گا. یہ سب سے بڑا دعوت کا ذریعہ ہے. میرے ہاتھ میں دیکھو، یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ہماری اولاد جو دیکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہی ہے، دھیرے دھیرے یہ اندر سے ایمان کو کھوکھلا کر رہی ہے. اگر ویسی ویب سائٹ یوز کر رہے ہو تو اچھی چیز بھی ہے، ضروری چیز بھی ہے، ضرورت ہے، منع کوئی نہیں کرتا، ضروری چیز ہے. لیکن ایسی چیزیں ہیں. اب آپ دیکھنا اتنے سارے یوٹیوب جو ہیں وہ بن چکے. ایکس مسلم کیا لکھتے ہیں وہ یوٹیوبر؟ ایکس مسلم. اور اس میں یعنی وہ پہلے مسلمان تھے کسی دور میں، اور اب وہ باقاعدہ اس پہ تحریک چلا رہا ہے، اسلام کے احکام میں نقص تلاش کر رہے ہیں اور اب اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے. اب ہمارے بچے، اس لیے ان کو یہ بھی سمجھانا ہے. دیکھیں موبائل سے تو پہلے تو میں خود رک سکتا ہوں تو میں اولاد کو کیا روکوں گا؟ ہم نہیں روک سکتے، اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. لیکن اب ضرورت یہ ہے اولاد کو سمجھانے کی کہ کیا دیکھنا چاہیے کیا نہیں دیکھنا چاہیے. ورنہ یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اثر کرتا ہے، دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے. تو اپنی اولاد کے لیے بھی آدمی دعا کرے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ ایمان پہ قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالی میری، آپ کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال مانگو. آج جو ہے وہ مانگنے کا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے. اور آج کا ہی وہ دن ہے کہ جس میں اسلام مکمل بھی ہوا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اور اسی وقت میں عصر کا جو وقت تھا، عصر کے بعد کا، اسی میں یہ آیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے
دیکھیے صحابی نے اذان شروع کروائی، کہاں پر؟ عید کی نماز سے پہلے صحابی نے روک دیا۔ سنت پر مضبوطی بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، نیکی کا کام ہے۔ ایک مثال لے لیجیے، آج بڑا دن ہے، رمضان المبارک کے اندر بھی دعا کرنا، حدیث پاک میں ہے رمضان المبارک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی مفہوم روزے دار کی دعا کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں خاص طور سے، اور قبولیت کا وقت وہ بتلایا کب؟ افطار سے پہلے وہ قبولیت کا جو ہے وہ وقت ہے۔ لیکن علماء نے کتابوں میں لکھا ہے یہ دعا اجتماعی نہیں کی جائے گی۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا رہا ہوں، یہ آج کل ہو رہا ہے اذان، کیا نیک کام کر، کیا ہو گیا، وائی اس میں کیا رانگ ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے، اذان دلوا رہے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، صحابی رسول ہے، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، بھائی کیا برا ہے اذان میں؟ حالانکہ اذان دیگر مقامات، علامہ شامی علیہ رحمہ نے تحریر فرمائے ہیں کہ اذان دیگر مقامات پر بھی دی جا سکتی ہے۔ ان میں ایک وہ موقع کہ جب آدمی کو ڈر لگے، کہیں پر سفر میں ہے، راستے میں جا رہا ہے، یا گھر میں کہیں پر ڈر لگے، خوف لگے، تو کیا دے دو؟ اذان شروع کر دو، اذان دے دو۔ کسی پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر جن آ گیا ہے، فلاں کے اندر جن آ گیا ہے، خبیث آ گیا ہے، تو کہاں کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ ہاں، سامنے اس کے کان کے پاس لے جاؤ منہ اور اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھو۔ اذان کے دیگر مقامات علماء نے لکھے ہیں، کسی کو مرغی کا دوڑا پڑ جائے، لیکن یہاں منع کر دیا، کیوں؟ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ دور صدیقی میں ثابت ہے، نہ دور فاروقی میں ثابت ہے، نہ دور عثمانی میں ہے، تو لہذا نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو دعا کرنی اجتماعی نہیں کرنی۔ بعض لوگ رمضان المبارک کے اندر بھی کوشش کرتے ہیں کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو اب سب ساتھ میں افطار کریں گے، تو کہ سوچتے ہیں کہ ایک دعا کراتا ہے جہری اور سب اس پہ کیا کہتے رہے؟ آمین جو ہے وہ کہتے رہے۔ نہیں، اس لیے ہمارے علماء نے تو اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ رمضان المبارک کے اندر بیان کا دورانیہ اتنا طویل ہو جائے، اثر بعد لمبا ہو جائے کہ بیان ختم ہوا اور ساتھ میں کیا کرا دی؟ دعا ہوتی ہے نا کہ بھائی اجتماعی دعا جو ہے وہ کرا دی، تو گیا دونوں کام ہو گئے مغرب سے پہلے، کہ نہیں اس سے عادت بگڑے گی، حالانکہ وہاں وہ نیت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اجتماعی دعا حضور سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، ارے بھائی درود شریف پڑھنا تو بڑی نیکی ہے، بلکہ یہ واحد عمل ہے شریعت اسلامیہ میں درود شریف کہ جس میں خود اللہ تبارک و تعالی شریک ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اس میں خود شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے درود کا مطلب الگ ہے، وہ علماء نے لکھا ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود نہیں ہوگا۔ بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اذان کے جواب میں کہ جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ یاد رکھنا، یہ علماء نے منع لکھا ہے کہ جتنا ثابت ہے اتنا ہی کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے۔ حضور نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مؤذن جو اذان پڑھتا ہے تو مؤذن جو اذان کے کلمات کہتا ہے اور میں اور آپ سن رہے ہیں، جواب میں وہی کہنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے مؤذن نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہا؟ نہیں کہا۔ تو کہاں یہاں اتنی بات ثابت ہے، تو اس لیے اذان کے جواب میں بھی صلی اللہ، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ پرابلم ہے۔ لوگ کیا ہوں سے ہی ہم کہ مطلب میں کہ گناہ کی تو میں کہ میں منی نہیں خبر خلاف سنت تو کئی رو اللہ کئی گناہ مانی رکھی تھی نا تھی ٹو بی ہے، وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن خلاف سنت کام کیا وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام کیا کیا ہے۔ ہاں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو،
معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. وہ حوالہ ابھی اصل حوالہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس لیے میں نہیں بول رہا ہوں، لیکن معارف الحدیث میں روایت ہے. مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مسلمان کو چھینک آئی. اب چھینک آئے کسی کو تو اسلام نے کیا تعلیم دی کہ چھینکنے والا کیا کہے؟ الحمدللہ. یہ کہنا ہے، چھینکنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ. تو وہ جو صاحب تھے، جو مسلمان تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کو جب چھینک آئی تو انہوں نے زور سے یوں کہا الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ہے کتاب میں کہ انہوں نے یہ جواب بڑھا دیا. کیا بڑھا دیا؟ ہاں، کہ کہاں الحمدللہ علی کل حال والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ٹوکا. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ سنت کے اتنے عاشق تھے، آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سفر میں جہاں پیشاب کے لیے رکے، ان کو تقاضا نہیں ہوتا تھا تو وہاں جا کر کیا کرتے تھے؟ وہ پوزیشن اختیار کرتے. اتنے یہ سنت کے عاشق. علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ سنت کے عاشق تھے، لیکن ان کی بات ہی کچھ اور تھی. یہ وہ صحابی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روک رہے ہیں. سوال کیا فوراً کہ بھائی تجھے چھینک آئی تو تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، یا کم از کم الحمدللہ علی کل حال. یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہو گیا؟ یہ مسعود ہے، یہ تو نیکی میں کام سے نہیں گئے مسعود. عبداللہ ابن عمر نے کہا، جب اس کو ٹوکا تو اس نے کہا اس میں میں نے کیا برا کیا؟ اس نے وہی جواب دیا کہ حضرت اس میں نے کیا برا کیا؟ میں نے تو حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھا ہے. تو کہا کہ تو نے برا یہ کیا کہ حضور نے جو تعلیم دی اس کے خلاف کیا ہے. حضور نے جو تعلیم دی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ اس کے خلاف جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال تو مضمون کو سمیٹتا ہوں تو ادھر اب آ جائیے اذان کیوں نہیں دینی ہے. اس کی عقلی وجہ جو علماء نے لکھی ہے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت نے وہ سنی ہے. میرے اپنے الفاظ میں خلاصہ ایک تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی کیوں اذان نہیں پڑھیں گے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اور امام ترمذی علیہ رحمت نے باقاعدہ اس میں باب قائم کیا ہے کہ بھائی اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گی. یہاں حکیم الامت نے اس کا عقلی لاجک یہ دیا ہے. اذان کا مقصد کیا وہ پہلے آپ مجھے بتائیے تو بات آپ کو سمجھ آئے گی. شریعت میں اذان کا مقصد کیا ہے؟ ارے بولو یار، کوئی بات نہیں، غلط جواب ہوگا تو غلط ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ یہ کون سی پریکشا آپ کی چل رہی ہے؟ آپ نے بہت لمبا جواب دے دیا، شارٹ اینڈ سویٹ ہے کہ اذان کتابوں میں لکھا ہے یہ اعلام ہے. کیا ہے؟ الف عین لام الف اور میم. اور اگر آپ کو اعلام سمجھ میں نہیں آتا تو دوسرا جملہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اذان یہ اعلان ہے. اذان کیا ہے؟ یا تو آپ اعلام کہہ لیجئے یا آپ اعلان کہہ لیجئے کہ اذان یہ اعلان ہے. تو لوگ کاروبار میں مشغول ہے، کھیتی باڑی میں مشغول ہے، باہر ہے، تو اس لیے کیا کیا گیا کہ جو غائبین ہیں، جو دور ہے مسجد سے، ان کو کہاں بلایا گیا؟ مسجد کے اندر. اسی لیے پرانے دور میں دیکھیے جب مائک نہیں تھے تاکہ اذان کی آواز دور دور تک پہنچے تو کہاں جا کے اذان پڑھتے تھے؟ اوپر، بالکل مینارے کے اوپر جا کر. ہمارے یہاں گاؤں میں کیا ہوتی تھی؟ وہ اذان ہوتی تھی تاکہ جتنا اوپر سے آواز لگائی جائے گی دور تک پہنچے گی. بہرحال تو اذان کا مقصد شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ اعلام اور اعلان ہے. عید کے لیے اذان کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے سے کچھ چیزیں ایسی رکھ دی جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ اب تجھے عید ادا کرنی ہے، اب عید کی نماز تجھے پڑھنی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ تسبیح، تحمید، تحلیل یہ جب اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو جائے اسی وقت سے پڑھنا ہے، اسی وقت سے. نفل نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے. تکبیر تشریق آپ پڑھ لیجئے یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو ہے یہ پڑھ لیجئے. اسی طرح ایک دن پہلے عید کی نماز سے یعنی آج سے کیا شروع ہو گیا؟ تکبیر تشریق جو ہے وہ شروع ہو گئی. یہ اعلان ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اعلان ہو گیا. آدمی متوجہ ہو گیا کہ میں نے آج سے تکبیر تشریق میں نے شروع کر دی ہے، آئندہ کل جو دن آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے. آئندہ کل جو آنے والا دن ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید کا دن ہے. تو بھائی جب پتہ چل گیا تو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ جب چل گیا تو پھر اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے کہا گیا کہ تسبیح کرو، تحمید کرو، تحلیل کرو اس مہینے کے آغاز سے، اور آج سے ہر نماز کے بعد یہ کہہ دیا گیا اور اس کو واجب قرار دیا گیا. اب آٹومیٹک مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بعد کا جو دن آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ عید کا جو ہے وہ دن ہے. اس لیے اس کے اندر اعلان نہیں رکھا گیا. نمبر 2 میں مختصر کرتا ہوں، اس پہ جو ہے ہمارا وقت 50 کو ختم کرنے کا ہے، تو روزانہ یہ تعلیم تو انشاءاللہ 50 تک ختم کر دیں گے. دوسری بات، ایک کام اور نہیں ہوتا جو بعض لوگ کر دیتے ہیں بیچارے، اور مسئلہ معلوم نہیں اس لیے کرتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا. گزشتہ سال ہوا ہماری اسی مسجد میں بقرعید، میری دوسری باری تھی، دوسری نماز مجھے پڑھانی تھی، تو میں بیان کر رہا تھا. ایک نوجوان آیا ہماری اسی مسجد میں، اور اس کو میں نے نہیں دیکھا عام دنوں میں، ہو سکتا ہے دوسرے علاقے سے آیا ہو یا میری نظر نہیں پڑی ہو. وہ بیچارے اللہ کے بندے نے آ کر نفل شروع کر دیا. ہاں اسی مسجد میں اس نے آ کر نفل شروع کر دیا. اب عارف بھائی کہہ رہے ہیں کہ تحیت المسجد، ہو سکتا ہے وہ تحیت المسجد پڑھ رہا ہو یا اشراق جو ہے وہ اس نے اس کی نیت کی ہو، پتہ نہیں کیا نیت سے وہ پڑھ رہا تھا، تحیت الوضو و تحیت، بہرحال اس نے آ کر شروع کی. گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں. اس نے جو ہے وہ آ کر شروع کر دی. تو پھر میں نے دوران بیان ہی یہ مسئلہ بیان کیا، سمجھایا. تو آج پھر کہہ دیتا ہوں، تو اس لیے ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ، اور معلوم نہیں ہو تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے. ہماری مسجد میں ہی ایسا ہوا تقریباً 1.5-2 سال پہلے. ایک صاحب کا نواسا دوسرے علاقے میں رہتا ہے، تو اس کے نانا نے مجھ سے کہا کہ مول صاحب مارو نواسو آویلو سے ان کے تو کالے جرا فجرنی نماز میں موقع آپ جو. میں کہ کوئی واندو نہیں. تو میں اس کو جانتا ہوں، نواسے کو بھی جانتا ہوں، اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ دے دیں گے. تو میں اس کے انتظار میں تھا. میں نے کہا آئے تو اس کو آگے بٹھا دوں. تو وہ آیا، میرے پڑوس میں کھڑا رہا. 2 رکعت پہلے پڑھی، 2 رکعت واپس پڑھی، 4 رکعت پڑھی اس نے فجر میں. تو میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا، میں کہ دکھ رہا تو یار 4 ہوں کا پڑھی؟ تو میں نے کہ بے تو سنت پڑھی نے، بے تحیت المسجد پڑھی. حافظ قرآن ہے وہ، حافظ قرآن. وہ معلوم نہیں ہوتا، مسئلے سنے نہیں ہوتے، کیونکہ چھوٹا بھی تھا، عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی. تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ تو بائی 1 گیٹ 1 فری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، 2 رکعت سنت پڑھو، اسی میں ہمیں تحیت الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا اور تحیت المسجد کا ثواب اس میں انکلوڈ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا وہ نہیں، وہ پڑھنی ہے. تو یہاں بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور دوسرے جو معتبرات ہیں سب میں یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ عیدین میں، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عید کی نماز نہیں ادا کر لیتے کوئی نفل ادا نہیں کرتے. بخاری شریف میں روایت ہے کوئی نفل حضور ادا نہیں کرتے. اور یہ مسئلہ ہے، یاد رکھنا، چاہے ہم عید کی نماز مسجد میں پڑھے جیسے ہمارے یہاں مسجد میں ہوتی ہے، چاہے عید کی نماز اگر کوئی پارک میں جا کر پڑھتا ہے اور پارک میں وہ ادا کرے، چاہے عیدگاہ بنا ہوا ہے وہ عیدگاہ میں جا کر ادا کرے، مصلی نور مسجد نہیں ہے مصلی ہے کوئی وہاں جا کر ادا کرے، ہر جگہ ایک ہی حکم ہے کہ عیدین میں فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اشراق بھی نہیں ہے. یاد رکھنا،
اشراق بھی نہیں ہے. اشراق بھی کب پڑھنا ہے؟ جب عید کی نماز ہو جائے. اس سے آگے بڑھ کر علماء نے یہ لکھا کہ گھروں میں عورتیں بھی ادا نہیں کریں گی. گھروں میں عورتیں عیدین میں اگر وہ اشراق کی نماز کی عادی ہے، جب تک علاقے کی کسی ایک مسجد میں علاقے کی اگر عید کی نماز ہو گئی اب پڑھ سکتی ہے. لیکن جب تک علاقے کی کسی ایک مسجد کے اندر عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، عیدین میں عورتیں بھی گھر پر اشراق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی. یہی حکم مرد کے لیے بھی ہے کہ میں اور آپ بھی کہ جب تک عید کی نماز یہاں ادا نہیں ہو جائے ہم گھر پہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اور یہ بھی حدیث میں ہے بعد میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جب ادا کر لیتے اس کے بعد بھی عیدگاہ میں 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے. اس لیے نماز کے بعد بھی اب پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں نہیں پڑھ سکتے. آج سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہمارے یہاں پھر بعض لوگ نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. ہاں، ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں صحابی رسول یہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کی نماز میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی نفل، کوئی نفل نماز آقا نے نہیں پڑھی. عید کے بعد بھی عیدگاہ میں نہیں پڑھی. وہ صحابی فرماتے ہیں ابن ماجہ میں روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور گھر میں تشریف لے جا کر عید کے دن جیسے ہی حضور اپنے دولت خانے میں انٹر ہوئے، داخل ہوئے، حضور نے 2 گانا پڑھے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ کہاں جا کے پڑھنا ہے. ہاں، یہاں ایک واقعہ لکھا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ایک آدمی عیدگاہ میں کھڑا ہو گیا عید کی نماز سے پہلے اور اس نے نفل شروع کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ بھائی کیوں عید پڑھ رہا ہے، کیوں جو ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اب ہوگا وہ کوئی من چلا، اس نے عجیب جواب دیا. جواب دینے کے بجائے کہنے لگا کہ آپ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے 2 رکعت پڑھنے پر عذاب دے گا؟ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے جواب صحیح نہیں دیتے ہیں، الٹا ہی جواب دیتے ہیں. تو کہ کیا تم یوں سمجھ رہے ہو کہ میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں عذاب نہ دے دے، کیونکہ تو جو یہ عمل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ خلاف سنت جو ہے تو وہ عمل کر رہا ہے. اس دن 2 رکعت نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. اب آپ کو عقلی لاجک، عقلی دلیل علماء نے سمجھانے کے لیے لکھی تو چلے وہ سن لیں. ترکیسر ہمارے فاروق بھائی دیسائی کا گاؤں ہے، ہمارے گجرات میں سورت ضلع میں. ہمارے حضرت فرماتے تھے بر وزن درد سر. تو وہاں ایک بڑے عالم تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا سلیم دہراج جو ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ان کے یہاں مشکات شریف کا جب آغاز ہوا تھا تو حضرت نے ہی کروایا تھا اکیڈمی میں، یا اختتام، شاید آغاز تھا یا اختتام تھا. حضرت نے ایک دلیل دی کہ یہ کیوں نفل نہیں پڑھ سکتا. اب میں مثال انڈیا والی دوں گا. اب عبد الغنی کو سمجھ میں آئے کہ نہیں معلوم مجھے، سمجھ تو جائے گا لیکن مثال اور دیگر جو یہاں کے نوجوان ہیں، انڈیا کے اندر جو ٹرین چلتی ہے تو ٹرین کا سسٹم یہ ہے کہ جب سپر فاسٹ گاڑی آنے والی ہوتی ہے تو لوکل گاڑی کو اس سے پہلے روک دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ سپر فاسٹ یہ علامت ہوتی ہے کہ اب سپر فاسٹ راجدھانی گزرنے والی ہے. اب لوگ بڑی بڑی پھینکتے بھی تھے گاؤں میں ہماری طرف، دیکھیے راجدھانی اتنی فاسٹ جائے، ہم کہ آپ ٹامیٹو لینا مارے ہیں تو ٹامیٹو نہیں لاگے نہیں اتنی میں کہ اتنی بڑی جلدی بھی نہیں ماری ہے، اتنی بڑی اونچی بھی نہیں پھینکو کہ بھائی اتنی جلدی جو ہے وہ پوری گزر جاتی ہے. وہ پورا لمبا جھین ہے یار، لیموزین، اتنا جلدی تھوڑی گزرے گا وہ. تو خیر بہرحال حضرت نے مثال دی کہ سپر فاسٹ جب ٹرین گزرنے والی ہوتی ہے تو لوکل کو نہیں گزرنے دیا جاتا، اس سے کچھ دیر پہلے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ہو بہرحال، لیکن یہ اصول ہے وہ نہیں گزرنے دیا جاتا. ہاں سپر فاسٹ گزرنے والی ہو تو ایک سپر فاسٹ ٹرین ہوتی ہے، ایک فاسٹ ہوتی ہے. تو فرمایا فاسٹ ٹرین گزر سکتی ہے جیسے ڈیلکس،
کہ اس دور میں ڈیلکس وہ فاسٹ تھا اور راجدھانی یہ سپر فاسٹ. تو کہا کہ جس پٹری سے راجدھانی گزرنے والی ہے تو وہاں سے ڈیلکس تو گزر سکتا ہے، وہاں سے لوکل نہیں گزر سکتی. فرمایا نماز جنازہ یہ ڈیلکس ہے، یہ فاسٹ ہے، اور عید کی نماز واجب ہے. اشراق کیا ہے؟ کہاں اشراق واجب ہے؟ اشراق کی نماز کہاں واجب ہو گئی؟ نفل ہے نا. اشراق کی نماز جو ہے وہ نفل ہے. تحیت المسجد نفل ہے. عید کی نماز سے پہلے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. کیوں؟ وہ فاسٹ ٹرین ہے. وہ کیسی ٹرین ہے؟ وہ فاسٹ ٹرین ہے. عید آج کے دن سپر فاسٹ ہے. یہ پٹری جو ہے، لائن، یہ ریزرو ہے کس کے لیے؟ عید کی نماز کے لیے. لہذا عید کے احترام میں، عید کی خصوصیت میں آج شریعت نے نفل ٹرین کو روک دیا کہ جب تک یہ ٹرین نہ گزر جائے عید کی جو واجب نماز ہے وہاں تک نہیں. تو سمجھ آ گیا نماز جنازہ ادا کر سکتے. کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ نفل نہیں ہے، وہ ڈیلکس ہے، وہ فاس ہے. اور نفل اس کے بعد. آخری بات، وقت بھی ہو گیا ہے. عید مبارک. لوگ جھگڑتے رہتے ہیں کہ عید مبارک کہوائے کہ نہیں کہوائے عید نہ دار. اب بعض لوگوں کو چڑ ہے کہ خود بھی نہیں بولتے، کوئی بولتا ہے تب بھی چڑتے ہیں. عید مبارک کے ہم کہوائیں گے. تو عید مبارک کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ علامہ شامی علیہ الرحمن بڑے عالم ہیں. آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھو تو اس میں یہ ہوگا. کس کا حوالہ؟ شامی کا ہوگا. ہاں، شامی کا حوالہ دیا ہوگا. علامہ شامی علیہ الرحمن نے لکھا ہے المدخل. دیکھیں وقت ہو گیا ہے لیکن 2-4 منٹ میں لے لوں زیادہ. اب خوشی کی بات پہ ختم کرتے ہیں. عید مبارک، عید کی خوشی. المدخل یہ کتاب ہے. اب انہوں نے یہ جو ٹاپک ہے یہ کتاب لکھی، اس میں جو چیزیں شریعت میں بدعت ہے اس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی. عربی میں ہے اور آج کی نہیں ہے، بہت صدیوں پہلے لکھی گئی. المدخل کے اندر ساری بدعات کو جمع کیا گیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس کو نہیں کر سکتے. اور کچھ چیزیں جو مسلمانوں میں رائج ہے اور لوگ جانے انجانے میں بدعت کہتے ہیں تو اس کو بھی کریکٹ کیا کہ یہ بدعت نہیں ہے. یہ 2 ٹاپک پر یہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ عید مبارک کہہ سکتے ہیں. تو علامہ شامی نے وہ المدخل کا حوالہ دیا کہ عید مبارک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور لاجک بھی دیا ہے، عقلی لاجک، کہ عید مبارک کیوں کہہ سکتے ہیں. تو فرمایا کہ عید مبارک اس لیے کہہ سکتے ہیں. دیکھیے پہلے تو حدیث میں صحابہ جو دعا پڑھتے تھے تو کوشش کرو کہ ہم بھی مبارکبادی انہی الفاظ میں دیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام عیدین میں جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نماز کے بعد تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم. کیا معنی اس کا؟ کہ اگر رمضان والی عید ہے عید الفطر تو ہم نے رمضان میں جو روزے ادا کیے، جو ہم نے تراویح پڑھی، جو ہم نے خیر خیرات کی، اور جو ہم نے تلاوت قرآن، جو بھی عبادات کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے؟ قبول کرے. اور صرف یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے، دونوں کی طرف سے، کہ میرے اعمال کو بھی قبول کرے نیک اور تمہارے اعمال کو بھی قبول کرے. اب اللہ قبول کر لے تو پھر مبارکبادی تو بنتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب میں لکھا ہے لاجک، کہ اللہ قبول کر لے تو مبارکبادی تو بنتی ہے. اگر کوئی کہنا چاہے تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کل سے یہ شروع کر دو، آپ کی مرضی ہے، اپ ٹو یو. یہ ایسے اعمال ہے شریعت نے، علماء نے لکھا ہے، اس میں آپشن دیا ہے. آپ کو دل لگے آپ کرو، آپ کو نہ لگے تو نہ کرو. کیوں؟ نہ کرنے پر گناہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ مباح ہے. مباح شریعت میں وہ عمل ہوتا ہے کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس میں آپشن دیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اگر میں نہیں کر رہا ہوں اور کوئی دوسرا کر رہا ہے تو میں اس پہ ناراض نہیں ہو سکتا. مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے. میں نہیں کرتا، میری مرضی، مجھے نہیں کرنا ہے. لیکن جو نہیں کرتا. دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ عید مبارک کو اگر اتنی اہمیت دی جائے، اتنی اہمیت دی جائے کہ گویا سنت کا درجہ دے دیا جائے کہ اگر کسی نے عید مبارک نہیں کیا تو ہم اس کو تانا دیں، یا اس کو تو تانا نہیں دیا
લેકિન वो ચલા ગયા કે એટલો ખડૂસ છે એમ કે આટલો મુબારક દિવસ એમ કે તો भी ईद मुबारक नहीं की, तो फिर ये गलत है, याद रखना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, जिसको करना है करे, जिसको न करना है न करे, और न करने वाला करने वाले पे नकीर न करे। और किसी ने मुझे ईद मुबारक नहीं किया तो मुझे उससे नाराज होने का कोई हक इस्लामी तौर पर नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत पहले से ईद मुबारक का जुमला चला आ रहा है, तो अब वो समझ लीजिए कि वो लॉजिक दिया कि हमने सहाबा मिलते थे तो कहते थे तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अब कल क्यों कहेंगे? इसलिए कि 9 दिनों तक रोजा रखने की भी फजीलत है, रात की भी फजीलत थी, आज का दिन भी जो है वो बड़ा है। तो जो कुछ हमने गोया अमल किया, अब आप कहेंगे मौलवी साहब एक नुक्ता तो रह गया, कैसे आप कह रहे हो कि अल्लाह ने कबूल कर लिया तो ईद मुबारक आप कह सकते हैं? कि कौन देखने गया कि इसने जो अमल किया वो कबूल कर लिया? तो भाई अल्लाह से अच्छा गुमान तो रखना चाहिए ना, हैं? अल्लाह से अच्छा गुमान रखो कि हमने जो कुछ, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि अल्लाह जो कुछ टूटा फूटा अमल किया हमने, हम दुआ में कहते हैं ना, वो आपकी बारगाह में पेश करने के लायक नहीं है, लेकिन जो भी है तो उसे क्या कर ले, कबूल कर ले। तो ये उम्मीद तो रखनी है ना। और हदीस में हुजूर ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह ताला बंदे के साथ वही मामला करता है जो वो अल्लाह से गुमान रखता है। तो अल्लाह से क्या गुमान रखो? अच्छा गुमान रखो कि अल्लाह ताला क्या करेगा, कबूल करेगा। अरे भाई जब कबूल हो गई, अल्लाह से अच्छा गुमान रखा तो मुबारकबादी बनती है ना। तो क्या कहा भाई मुबारक, बच्चा पेट में हो उस वक्त मुबारकबादी थोड़ी देते हैं, जब दुनिया में आया आ गया मुबारक है। तो क्या है, ईद मुबारक। अलबत्ता कुछ हजरात है जो जवाब में कहते हैं खैर मुबारक। क्या कहते हैं? अगर मैसेज भी किया तो कि खैर मुबारक, क्या खैर, ये कोई जुमला नहीं। उलमा ने लिखा कि ईद मुबारक ये दुआ है कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारा अमल कबूल कर लिया, तुम्हें मुबारक हो। अब असल में ईद है कि अल्लाह ने हमारे अमल को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। तो अगर ईद मुबारक कोई कहे तो जवाब में या तो तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, या क्या कह दो, अल्लाह तुम्हारे लिए भी क्या करे, ईद को मुबारक करे। तो समझ आ गया। तो दोनों पे अमल कर लो, अच्छा है। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कह दो और साथ में ईद मुबारक भी कह दो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।